یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. عزاداران جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت سے منسوب اس شعر کو بارہا سن چکے ہیں. یہ قلب بضع پیغمبر کے عمق سے نکلی ہوئی اس آہ کا نام ہے کہ جو آپ نے اپنے پدر بزرگوار کی قبر اطہر پر آپ کی تربت کی خاک کو چھونے کے بعد ارشاد فرما کر کہا ہے: میرے بابا، میرے اوپر وہ مصائب پڑے ہیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو سیاہ راحتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر کا نشان معلوم نہ ہونا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اپنے والد بزرگوار کے بعد اپنی جوانی میں اتنی جلدی دنیا سے چلے جانا اگر امت مسلمہ کے لیے سوال نہیں ہے تو میں اس امت کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اقربا، اور ان اقربا میں خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے محبت کا جو حکم قرآن میں موجود ہے کہ جس کے لیے امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت وہ فرض اور وہ واجب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جس کو اس نے نازل کیا اس میں واجب قرار دیا، اس کو فرض قرار دیا. یہ ایک ایسا واجب ہے کہ جس کی قضا انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے. اور اگر واقعاً مسلمانوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت کا ایک ذرہ بھی موجود ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ کیوں 75 یا 95 دنوں کے اندر جناب سیدہ کی عین جوانی کے اندر شہادت واقع ہوتی ہے. کتنے مظالم کو آپ چھپائیں گے، کتنے مظالم کو آپ مخفی کرنے کی کوشش کریں گے، مگر تاریخ کے سینے سے اس حقیقت کو مٹایا جا سکتا ہے کہ مولا کائنات کو شب کی تاریکی میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو غسل و کفن دے کر اور نماز پڑھ کر جنازہ پڑھ کر شب کی تاریکی میں انہیں دفنانا پڑا. یہ تاریخ کے وہ تلخ حقائق ہیں جو بعض باتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ سیدہ کی مظلومیت کو سمجھ کر اسلام کی ان حقیقی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے کہ جس کی وجہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اتنی مظلومانہ انداز میں شہادت واقع ہوتی ہے، بجائے اس مظلومیت سے اپنے لیے راہ ہدایت اور اپنے لیے نور ہدایت کو لینے کے بعض شقی القلب افراد ایسے ہیں کہ سیدہ کی مظلومیت کو کم کرنے کے لیے مولا کائنات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر بعض چیزوں میں سوالات کو اور شبہات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہایتی جاہلانہ قسم کے اور واقعاً بغض سے بھرے ہوئے یہ سوالات ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر حملہ ہوا، گھر پر حملہ ہوا اور مولا کائنات موجود تھے تو جناب مولا کائنات نے مثلا دفاع کیوں نہیں کیا؟ آپ فاتح خیبر، آپ اتنے جری، آپ اتنے بہادر، آپ کی شجاعت تاریخ میں ایک ناقابل انکار
جو کیفیت ہے اس کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ مولا کائنات کے ہوتے ہوئے کوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہاتھ لگا سکے یا ان کے اوپر وہ ظلم ڈھا سکے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ شبہ اور یہ سوال 100% اس جاہلانہ اور متعصب فکر سے ہی پیدائش لیتے ہیں کہ جن کی نظر میں اسلام طاقت، اسلام زورگوئی، اور میں لفظ استعمال کروں گا کہ شاید اسلام کو وہ بدماشی کا دین سمجھتے ہیں کہ اگر طاقت تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے یا تمہارے پاس اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو اس کا جیسا مرضی چاہے استعمال کرو۔ یہ عزیزان من وہی فکر ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں نبوت پر شک کر رہی تھی۔ کیوں صلح حدیبیہ میں لوگوں کو بعض کو جو ہے وہ پیغمبر کی نبوت پر شک ہوتا؟ جائیے تاریخ کے صفحات کو الٹ کر دیکھیے اور تلاش کیجیے، اپنی کتابوں میں تلاش کیجیے کہ وہ کون افراد تھے کہ جن کو نبوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک صلح کی وجہ سے شک ہونے لگا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ فکر ہے جس کو نبوت بادشاہت کے علاوہ کبھی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئی، جس کی نظر میں نبوت ایک طرح کی صرف بادشاہت ہے، اس کے علاوہ نبوت کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا وہ پیغمبر کے جانے کے بعد اسی بادشاہت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ کے تخت پر تو بیٹھ کر بادشاہت پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ شخص نہیں جانتے کہ نبوت جو کہ ایک الہی عہدہ ہے اس پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ ولایت ایک الہی عہدہ ہے جس پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا، جس کو غصب نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ان کو کبھی یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی بھی نہیں۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ آج مسلمان صلح حدیبیہ میں بڑے بڑے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور آپ کی سیاسی بصیرت کا بہترین نمونہ صلح حدیبیہ تھا۔ کیوں؟ اور اس پر شک ہونے والوں کو کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ پیغمبر اکرم طاقت کے رکھتے ہوئے اپنے دشمن کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اور اس چیز نے ان کو متزلزل کر دیا۔ پیغمبر اسی وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید صلح حدیبیہ نہ صرف صلح امام حسن علیہ السلام کے لیے مقدمہ ہے، بلکہ شاید مقدمہ ہے خود مولا کائنات کے عمل کے لیے، کہ ہر جگہ طاقت کا استعمال دین اور خدا کا اذن نہیں ہوا کرتا، بلکہ ہمیں اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی رخ جناب مولا کائنات کی حیات کا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آپ سے بڑا عبد الہی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اکرم کے بعد عبودیت کا کامل ترین نمونہ مولا کائنات ہے کہ جس کا معنی کیا ہوا؟ نہ وہ اپنی ذات اور نہ اپنی ناموس کسی بھی چیز کے لیے وہ خدا کے حکم کے آگے اپنا مرضی اور اپنا زور، اپنے دست بازو کو استعمال نہیں کرتا۔ یہی کربلا کا فلسفہ ہے۔ اگر کربلا میں طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا، اگر کربلا میں خون بہانا ہوتا، اگر دشمن کو وہاں پر قتل کرنا ہوتا تو ایک ایزن جناب عباس کو دے دینا حضرت کے لیے کافی تھا۔ پھر آپ کو اپنے علی اکبر کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے لیے اصغر کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حتیٰ حضرت کو خود میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ایزن جناب عباس کو، ایک ایزن جناب علی اکبر علیہ السلام کو دے دینا یہ کافی ہوتا ہے کہ دشمن کی لشکر کو اور فوج کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا جاتا۔ جائیے جا کر تاریخ جا کر دیکھیے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک بھی کئیوں پر بھاری ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مولا کائنات ہی نہیں، تمام ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کی جو سیرت ہے وہ اذن پروردگار کے سائے کے اندر ہے۔ یعنی مولا کائنات نے آپ کا یہ جملہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اس کا مطلب علی اپنی مرضی سے تلوار نہیں اٹھاتا، علی اپنی مرضی سے خیبر کے دروازے کو نہیں نکالتا، علی اپنی مرضی سے حتیٰ اپنے دشمن کو تھپڑ تک نہیں لگاتا جب تک کہ خدا کا اذن نہ ہو۔ اور حضرت کا یہ عمل یہ بتلا رہا ہے کہ دفاع اسلام کے لیے علی اپنی جان تو کیا، اپنے مال تو کیا، حتیٰ اپنے ناموس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ شاید علی سے بڑھ کر جہاد کرنے والا تاریخ میں کوئی نہ ملے کہ جس نے اس طریقے سے اپنی عزیز ترین چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن دین کی حفاظت کی خاطر، دین کے وجود کو بچانے کی خاطر حضرت نے اس کڑوے گھونٹ کو پیا کہ جس کا اظہار آپ اپنی ساری زندگی کرتے رہے کہ علی کی گلے کے اندر وہ تکلیف موجود ہے، وہ پھانس چھپی ہوئی ہے کہ جس کا علی اپنی ساری زندگی اظہار کرتے رہے، اپنے آپ کو کنویں میں ڈال کر سینے تک روتے رہے ہوئے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی شجاع علی جتنا صابر بھی ہو سکے کہ جس کے سامنے جناب سیدہ جیسی
عزیز ترین چیز کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، لیکن صرف اور صرف دین کی خاطر۔ وہ تمام افراد کے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میرا ان سے صرف ایک سوال ہے کہ جاؤ اور جا کر قرآن میں دیکھو حضرت ہارون علیہ السلام کا سامری کے سامنے رویہ کیا تھا، کیا وہ چیز تھی کہ جس نے ان کو روک کے رکھا۔ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے کہا ہے میرے بھائی، حضرت موسیٰ سے خطاب ہو کر کہا مجھے اس بات کا خوف تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے اور تفرقہ کر دیتے دین کو۔ حضرت ہارون کو اپنے قتل ہونے کا خوف نہیں تھا، لیکن حضرت جانتے تھے کہ اگر میرا قتل اور میری جنگ دین کو تفرقہ کرنے کا باعث بنے گی تو وہ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت کا یہ پورا واقعہ مولا کائنات کے عصمت کو اور آپ کے جو عمل ہے اس کو پروردگار نے بیان کرنے اور سمجھانے کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا کہ جس طرح سے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بعد سامری کے سامنے ظاہراً بیچارے نظر آتے ہیں یا اپنے اس بیچارگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ دین بچے، چاہے ہارون علیہ السلام کو کڑوے گھونٹ پینا پڑ جائیں، اسی طرح سے ہارون امت مصطفیٰ مولا کائنات اپنے زمانے کے افراد اور ان تمام قوتوں کے سامنے زہر کا گھونٹ پینے کے لیے تیار رہے، اور آپ نے وہ گھونٹ پیا لیکن امت کو تفرقے سے بچایا۔ آج علی علیہ السلام کی سیرت تمام ان کے چاہنے والوں اور ان سے محبت اور ان سے تقلید کرنے، ان کی پیروی کرنے والوں کو، ان کے پیچھے چلنے والوں کو اس بات کی دعوت آج حضرت مولا کائنات کے جتنے چاہنے والے ہیں، حضرت کی سیرت، حضرت کا یہ عمل ان کے تمام پیروکاروں کو آواز دے رہا ہے کہ امت کی وحدت کے لیے اگر عزیز ترین چیز کو بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کرنا، لیکن دین کی حفاظت کرنا اور دین کو بچانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔